لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من هو يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے. ماں امن ہے سکون ہے. ماں امن ہے سکون ہے. شفقت ہے پیار ہے. ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. قابل صد احترام معزز مکرم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور دنیا میں انسان کے آنے کا سبب والدین ہیں. پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. جنم دینے والی ذات والدین کی ہے. پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. پرورش پانے والی، پرورش دینے والی، سردی گرمی بھوک اور خوراک کا اہتمام اور لحاظ رکھنے والی ذات والدین کی ہے. والدین ہر دور میں، ہر نبی کی شریعت میں والدین کا ادب احترام اللہ رب العزت نے لازمی رکھا ہے. آج جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا ہے۔ تو جیسے جیسے زمانہ رسول اللہ سے دور ہوتا چلا آ رہا ہے، ایسے ہی فتنے اور ایسے ہی اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، والدین کی فرما برداری میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ بالخصوص اس یورپ کے ماحول میں کہ جہاں والدین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو اسلامی معاشرے میں اور ہمارے وطن عزیز میں دی جاتی، یہاں کے ماحول کا اثر ہماری اولاد، ہمارے خاندانوں پر بھی پڑتا ہے، اور والدین کی حیثیت صرف ایک وقت تک کے مزدور کی رہ گئی ہے کہ وہ مزدوری کر کے ایک وقت تک کھلاتا رہتا ہے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر والد کی مزدوری ختم، اب بچہ اپنا کمانا شروع کر دے، اپنی مزدوری سے خود اپنے آپ کو پالنا شروع کر دے۔ تو اب نہ اس کے والدین کی ضرورت رہی اور والدین سے دوریاں پیدا ہو گئیں، جبکہ یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے اور والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ جوان ہوتا ہے، بچے کے بازوؤں میں طاقت آتی ہے تو والد کے بازو میں طاقت کی کمی واقع ہوتی ہے۔ بچے کی کمر مضبوط ہوتی ہے تو والد کی کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ادب کا یہ تقاضا تھا، احترام کا یہ تقاضا تھا، حقوق والدین کا یہ تقاضا تھا کہ وہی بازو جب ان میں طاقت تھی تو وہ بچے کا سہارا بنے، انہی بازوؤں کے ساتھ بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، پیار اور محبت دی۔ اب ان بازوؤں کا سہارا بننے کے بجائے انہی بازوؤں کو کمزور جان کر ان سے دوریاں پیدا کر دیں، ان سے بے رغبتی ہو گئی اور ان کی عزت اور احترام میں کمی واقع ہو گئی۔ تو اس لیے اس بات کا امر، اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر اپنے حق کی بات کی ہے، اپنی عبادت کی بات کی ہے، وہیں پر والدین کے ساتھ ادب، حسن سلوک کی بات بھی کی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ کی توحید اور والدین کی عظمت کا ذکر اکٹھے آیا ہے، لیکن میں ان آیات میں سے 3 مقام سے آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ذخیرہ احادیث میں سے 3 احادیث بالخصوص اور بالعموم اور بھی احادیث آ سکتی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے ہمیں والدین کا ادب، احترام، عزت پتہ چلتی ہے۔ الہ العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں کی اولاد 12 خاندان اور 12 قبیلوں کے اندر پھیل چکی ہے، ایک بڑی تعداد کے اندر، سب کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، میں تمہارے ساتھ یہ عہد و پیمان کرنا چاہتا ہوں، تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، صرف عبادت اللہ کی کرو گے،
سر اللہ کے در پہ جھکاؤ گے، ہر قسم کی عبادت چاہے وہ بدنی عبادت ہو وہ بھی اللہ کے نام پہ ہوگی، مالی عبادت ہو وہ بھی اللہ کے نام پہ ہوگی، لسانی عبادت ہو زبان کی عبادت ہو وہ بھی اللہ کے نام پہ کی کرو گے، کیونکہ خالق تمہارا اللہ ہے، مالک تمہارا اللہ ہے، رازق تمہارا اللہ ہے، پالن ہار تمہارا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا کہ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب یا بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر تفصیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ کی توحید اور والدین کے حسن سلوک کے احکام کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات بھی موجود تھے، لیکن دھیرے دھیرے ہر نبی کی شریعت میں احکامات بدلتے گئے، نماز کا طریقہ بھی بدلتا گیا، روزے کا طریقہ بھی بدلتا گیا، حج اور زکوٰۃ کے احکامات بھی تبدیل ہوتے گئے، لیکن تمام انبیاء کی شریعتوں کے اندر دو احکامات اسی طرح باقی رہے ہیں، ایک اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے اور ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ ہے۔ پہلا مقام اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ادب احترام ذکر کیا۔ دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے محبوب آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے رب نے عدالت سے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس فیصلے کی جو فرما برداری نہیں کرے گا وہ اللہ کا مجرم ہوگا، اللہ کا اشتہاری ہوگا، اللہ اسے سزا دیں گے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ دو فیصلے اللہ نے جاری فرمائے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف عبادت اس رب کی جائے گی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ادب احترام کا فیصلہ اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کہنا۔ اف کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں سب سے ہلکا لفظ اف کا ہے۔ اللہ نے حد بیان کی ہے کہ اس سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس سے اوپر بھی نہیں جانا۔ بعض اوقات اللہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ادنا چیز ذکر کی جاتی ہے، اعلیٰ اس سے خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے شہید کی زندگی کو بیان کیا، نبی کی زندگی اس سے خود بخود سمجھ آ گئی۔ اسی طرح یہاں پر اللہ نے نچلا درجہ بیان کیا کہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف کا اگر اردو پنجابی میں ہم ترجمہ کریں تو والدین کو یہ بھی نہیں کہنا او ہو ابا جی تسی یہ کی کر دیتے ہیں، امی تسی یہ کی کر دیتے ہیں۔ او ہو کا جو معنی ہے یہ اف کے اندر آتا ہے۔ تو فرمایا فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہ نہ مراد لینا کہ اف تو نہیں کہہ سکتے، مار تو سکتے ہیں، اف نہیں کہہ سکتے، جھڑک تو سکتے ہیں۔ اللہ نے اف کا کہا ہے، اللہ فرماتے ہیں نا ایسا نہیں،
لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کی کمزوری پہ اپنی جوانی کو حاوی نہیں کرنا ہے۔ اللہ پھر کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہ جس طرح بچپن میں میرے والدین نے میرے اوپر شفقت کی ہے، ہمدردی اور پیار کے ساتھ پالا ہے، اللہ تو میرے والدین کے بڑھاپے میں بھی پیار محبت عطا فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیسرا مقام اللہ کے قرآن کا سورہ لقمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، عبادت کے اندر شریک نہ کرنا، عقیدے کے اندر شریک نہ کرنا، ریاضت کے اندر شریک نہ کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ تین مقام اللہ کے قرآن سے میں نے پیش کیے، جہاں پر ہر جگہ پر اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب یہ تو تھے حضرت لقمان علیہ السلام جو یہ نصیحت فرما رہے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، عن ابی عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے سنے، حارث سے، جو کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں موجود تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ الا احدثکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ نہ میں تمہیں بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ جوڑ کے رض کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے گا اکبر الکبائر کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور۔ فرمایا جس طرح قرآن میں نے عرض کیا کہ اللہ کی توحید، اللہ کی بات کے ساتھ والدین کی بات ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ اکبر الکبائر گناہ ہے۔ وشہادۃ الزور، اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت جبریل نے رسول اللہ کے سامنے باادب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ متی وجب الساعہ، فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کے بارے میں تو مجھے بھی معلوم نہیں، یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، 3-4 نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی، فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، جب باندی اپنی مالکن کو پیدا کرے گی سمجھو قیامت آ گئی۔ مراد یہ ہے کہ جب ماں جو ہے یہ باندی کی حیثیت میں ہوگی اور بیٹی یہ مالک بن جائے گی ماں پر، ماں کو جھڑکے گی، ماں کو اپنی باندی سمجھے گی، تو فرمایا کہ یہ بیٹی کا ماں کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا، اس کو اپنے متحد سمجھنا، اس کو بات بات پہ ڈانٹ دینا، فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی، فرمایا ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، جب تو دیکھے کہ دوست کو قریب کیا جا رہا ہے، باپ کو دور کیا جا رہا ہے، دوست کے ساتھ محبت بھری باتیں کی جا رہی ہیں، باپ کے ساتھ تیور چڑھا کے بات کی جا رہی ہے، دوست کے ساتھ خوش گپیاں لگائی جا رہی ہیں، باپ کو تیز نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، دوست کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے، باپ کے ساتھ نفرت کی جا رہی ہے، تو اس وقت قیامت قریب آ رہی ہے۔ فرمایا ادنا صدیقہ واقصی اباہ۔ آج دیکھیں ہم اپنے دوست کو باپ پر ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا، میرے دوستوں، آپ کا باپ اس وقت آپ کا دوست تھا جب آپ کا کوئی بھی دوست نہیں تھا، اس وقت آپ کا بیسٹ فرینڈ تھا جب آپ کا کوئی بھی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا، اس وقت آپ کا کوئی امیکو نہیں تھا جب آپ کا امیکو آپ کا باپ تھا۔ اور میرے معزز سامعین، والدین ایسی نعمتیں ہیں کہ جب یہ ایک دفعہ چھین جاتی ہیں تو دوبارہ بیٹا کہنے والا کوئی نہیں رہتا۔ ازلا تو اے روگ پرانے اجدے نہیں، ٹر جمن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، ہائے ازلا تو اے روگ پرانے اجدے نہیں، ٹر جمن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، باپ دیاں سنگتاں ورگی کوئی سنگت نہیں، ازلا تو اے روگ پرانے اجدے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کو قریب کیا جائے، باپ کو دور کیا جائے، دوست کو قریب کیا جائے، سمجھو قیامت آ گئی۔ یہ 3 حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ چوتھی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفقت اور رحمت کے پیکر تھے، جو رحمت للعالمین ہیں، جانوروں کے لیے بھی جو رحمت ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ میرے محبوب ایک دفعہ کسی کے خلاف دعا فرما رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ نے بد دعا نہیں کی، یہ بد دعا کا لفظ رسول اللہ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہاں یوں کہنا چاہیے کہ کسی کے خلاف آپ نے دعا کی، تو کسی کے خلاف ایک دفعہ میرے محبوب نے دعا فرمائی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ دعا فرمائی۔ فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، فرمایا اے اللہ اس بندے کو ذلیل و خوار کر دے، اے اللہ اس بندے کی عزت خاک میں ملا دے، اے اللہ اس بندے کی ناک معاشرے میں کٹ جائے۔ آج انسان اس لیے محنت کرتا ہے، اس لیے ساری کاوشیں کرتے ہیں کہ معاشرے میں عزت ملے، سب سے قیمتی چیز کا نام عزت ہے، تو آپ نے 3 دفعہ یہی ارشاد فرمایا رغم انفہ، اللہ اس کی ناک خاک میں مل جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے،
فرما صحابہ تڑپ اٹھے، قیل من ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بدبخت ہے جس کے لیے آپ کی زبان سے اس کے خلاف دعا نکل رہی ہے؟ آپ تو پتھر کھا کر بھی دعائیں ارشاد فرماتے ہیں، آج اس کے خلاف، کس کے خلاف دعا ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ، فرمایا کہ جس نے والدین کو اپنی زندگی کے اندر بڑھاپے کی حالت میں دونوں کو پا لیا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اللہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین موقع جنت کا ہمیں عطا فرمایا کہ جب والدین ملیں تو پھر بھی جنت نہ حاصل کر سکو تو تمہارے اوپر تو پھر ذلت و خواری کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ ممبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے، فرمایا آمین۔ اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے دعا کی کہ جو والدین کی نافرمانی کرے وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بہترین ان بر البر للوالدین، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ سب سے بہترین نیکی والدین کے ساتھ نیکی ہے، اور اگر والدین دنیا میں نہ رہیں، والد یا والدہ دنیا سے چلے جائیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ان بر البر من ود ابیہ، کہ جو بندہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے، حسن سلوک پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ یوں ہی سمجھے اپنے والد کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے اس کے دوست کے ساتھ فرمایا صلہ رحمی کرو۔ اور ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، فمن لی توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کو کوئی ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک ابیک، کیا تیرا باپ موجود ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا حل لک امی، تیری والدہ موجود ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو وہ صحابی آپ نے فرمایا کہ کیا تیری خالہ موجود ہیں؟ تو حل لک خالۃ، آپ نے فرمایا کہ خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی یا رسول اللہ خالہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا خالہ کے ساتھ تو صلہ رحمی کر، یہ ایسے ہی ہے گویا تو ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ والد کی طرف سے دوست کے ساتھ محبت، صلہ رحمی، یہ ان کے جانے کے بعد بھی، اور والدہ کی طرف سے خالہ کے ساتھ محبت اور صلہ رحمی، یہ ان کے دنیا میں جانے کے بعد بھی۔ اور نماز میں بھی فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا مانگا کرو۔ اس لیے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں یوں کہوں گا کہ رکھیو ماں پیو راضیو سجنو وچ قرآن دے آیا ہے، دووے جہانی او مارے اجاسی جس ماں دا دل تڑ پایا ہے، 9 مہینے پیٹ دے اندر امی تینوں چایا ہے، درد ولادت والا بھی سارا دکھ اٹھایا ہے، آپ ساری رات جاگے تینوں چل چل پنکھا سلایا ہے، رکھیو ماں پیو راضیو سجنو وچ قرآن دے آیا ہے، ادھی راتی ویلا یارو کھٹ کے جد دروازہ ہے، گھر دے سارے ستے پے ایک ماں دا آیا آواز ہے، رب لکھ لکھ شکر تیرا پت خیری گھر آیا ہے، رکھیو ماں پیو راضیو سجنو وچ قرآن دے آیا ہے، انے للے گونگیاں تائیں مائی گود بٹھائیے، باچو ماں دے صورت سوہنی کس گلے نہ لائیے، پوچھ یتیماں کولوں جا کے، پوچھ یتیماں کولوں جا کے ماں کتنا وڈا سرمایہ ہے، رکھیو ماں پیو راضیو سجنو وچ قرآن دے آیا ہے۔ باپ کی شان میں ایک شعر اور بات ختم کرتا ہوں
کہ ایک یتیم بچے کی کیا آواز ہوتی ہے عید کی شب گریا بابا اے شہید راہ وفا بابا، میں نے آپ کے پہلو میں سونا ہے اور چپ کے رونا ہے، نہیں لگنے دوں گا پتہ بابا اے شہید راہ وفا بابا، وہ دور ہنسی منمانی کے، وہ بوسے میری پیشانی کے، یاد آئے تو دل تڑپا بابا اے شہید راہ وفا بابا۔